الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا فیضان رمضان کے اس پروگرام میں۔ آج کی مجلس میں ہمارا موضوع ہے روزہ اور اس کے طبی فوائد۔ ناظرین، جس کو ہم آج اپنی زبان میں روزہ کہتے ہیں، قرآن و سنت کی زبان میں اس کا نام صوم ہے۔ صوم کے معنی عربی زبان میں، کیونکہ یہ عربی کا لفظ ہے، رکنے، اجتناب کرنے اور چپ رہنے کے ہوتے ہیں، اور یہ معنی در حقیقت اس کی جو شرعی حقیقت ہے اس سے بہت مطابقت رکھتے ہیں۔ اور ہم نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا ہے، اس سے مقصد بھی یہی ہے تاکہ تم تقوی کی زندگی گزارو، اور تقوی کی زندگی کا معنی ہوتا ہے کہ مامورات الہیہ، یعنی جتنے معاملات، امور، احکام اللہ رب العزت نے ہمیں دیے ہیں ان کی ہم بجاوری کریں، اور جن چیزوں سے اس نے روکا ہے اس سے روکے رہیں۔ منہیات اور مامورات دونوں کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کا نام تقوی کی زندگی ہے۔ یہ دنیا جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اگر آپ غور کریں تو ساری برائیوں کی جڑ، سارے فساد کا مرکز اور تمام تر خرابیوں کا سبب اگر کوئی چیز ہے تو انسانی زندگی میں تین چیزیں ہیں: ایک کھانا، ایک پینا اور ایک جنس۔ خواہشات حیوانیہ جس سے ہمارا بدن پلتا بڑھتا ہے کھانے پینے سے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسلام میں ہم نے یہ تصور دیا ہے کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک مادہ ہے اور دوسرا روح۔ روحانی قوتیں، عبادات الہی، ذکر، فکر کم کھانے اور مادیت کو کم سے کم کرنے میں سے بڑھتی ہے، ترقی پاتی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور روحانیت کے اضافے سے انسان کی حیوانیت تقریباً ختم ہو جاتی ہے اور وہ ملکوتی صفات کا حامل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر غلبہ حیوانی صفات کا ہو تو انسان کبھی کبھی انسانیت کے جامے سے نکل کر مکمل حیوان بن جاتا ہے، اور پھر وہ سب کچھ کرتا ہے جو ایک حیوان کرتا ہے۔ ہم حیوانوں کو دیکھتے ہیں، چرندے ہوں یا پرند، درندے ہوں یا دوسرے جانور، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے وہ اپنے ساتھی، اپنے ہم جنس کو مارنا، اس کو ختم کرنا، اس کو تکلیف دینا، ان تمام چیزوں میں ذرہ برابر بھی کبھی کوتاہی نہیں کرتے۔ ایسے ہی اپنی جنسی خواہشات پوری کرنے کے لیے وہ اپنے ہم جنس کو مار بھی ڈالتے ہیں۔ یہی حیوانیت جب انسان کے اندر جاگ اٹھتی ہے اور ترقی پاتی ہے تو اس کے اندر انسانی صفات، روحانی صفات کم ہو جاتے ہیں اور حیوانی صفات بڑھ کر اس کو مکمل حیوان بنا کر چھوڑتے ہیں۔ اسلام نے روزے کے اندر، یا جس کو ہم صوم کہیں، صوم کے اندر پورے انتظامات رکھے کہ یہ حیوانی صفات انسان کے اندر سے کم ہوں اور اس کے اندر روحانی صفات بڑھیں، تاکہ وہ تقوی شعار بنے، نہ کسی کو تکلیف دے اور نہ کسی کو دکھ میں دیکھ کر چین کی بنسی بجائے، بلکہ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھے تو خود اس کو یہ احساس ہو جیسے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اگر مجھے تکلیف ہوتی تو میں کیا کرتا،
مجھے کتنی بے قراری اور بے کلی ہوتی۔ اس لیے روزہ رکھنے سے آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں بھوکے ہیں، جو پیاسے ہیں، کو اللہ رب العزت نے دو چیزوں سے ترکیب دے کر بنایا ہے، ایک روح اور دوسرے مادہ۔ روح ہماری تقویت پاتی ہے نیکیوں سے، بھلائیوں سے، اور مادہ تقویت پاتا ہے کھانے پینے اور خواہشات نفسانی کے پورا کرنے سے۔ ناظرین، کھانے اور پینے میں اور جنسی خواہشات کے پورا کرنے میں اگر انسان کی ساری قوت، ساری سوچ، ساری فکر، سارا ذہن اسی طرف لگا رہتا ہے تو اس کی روحانیت کمزور سے کمزور ترین ہو جاتی ہے، اور پھر نہ صرف یہ کہ وہ روحانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے بلکہ جسمانی طور پر بھی وہ اس لائق نہیں رہتا کہ وہ تندرست آدمی کہلائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہماری روحانی تندرستی اور جسمانی تندرستی دونوں کی حفاظت کے لیے ایک مکمل ضابطہ بنا کر پورے ایک مہینے کی مشقت، پورے ایک مہینے کا شیڈول، پورے ایک مہینے کا پروگرام ہمیں دیا، اور اس کو دین، ثواب، آخرت کی کامیابی، ان تمام چیزوں سے جوڑ دیا کہ اس کو صرف یہ نہ سمجھنا کہ چاہو تو کرو اور چاہو تو نہ کرو، بلکہ یہ تمہارے اوپر ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے، اور اس کی رعایت کرنا یہ بھی تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو انسان کی تندرستی، اس کی صحت، اس کی توانائی روحانی اور جسمانی دونوں روزے سے متعلق اللہ رب العزت نے کر دی ہیں۔ ظاہری خواہشوں کے ساتھ ساتھ کچھ خواہشیں اندرونی بھی ہوتی ہیں، کچھ برائیاں اور بھی ہوتی ہیں جو ہم زبان سے کرتے ہیں، جو ہم آنکھ سے کرتے ہیں، جو ہم دل سے کرتے ہیں۔ روزے میں ان کی پابندی بھی ضروری قرار دی گئی، اور روزہ رکھنے کی حقیقت میں ان کو بھی شامل کیا گیا۔ اسی آدمی کا روزہ مکمل ہے جو آدمی ان چیزوں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو آدمی روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد نہ جھوٹی بات کرنا چھوڑے اور نہ برائی پر کاربند ہونا چھوڑے، نہ جھوٹ پر عمل کرنا اور نہ جھوٹوں کا ساتھ دینا اس سے چھوٹا، پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں روزے دار ہوں، تو رسول اکرم فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو اس کے اس روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیوں بھوکا پیاسا مر رہا ہے۔ در حقیقت یہ روزہ نہیں ہوا، ہم نے کھانے پینے سے تو پرہیز کیا لیکن زبان غیبت اور چغلی میں صبح سے شام تک چلتی رہی۔ جھوٹی باتیں کرنا، بہتان تراشی کرنا، افترا پردازی کرنا، لوگوں پر طرح طرح کے الزامات لگانا، ان تمام سے ہم نے پرہیز نہیں کیا تو ہمارا روزہ حقیقت میں روزہ نہیں ہوا۔ روزہ صرف کھانے پینے کو چھوڑ دینا، خواہشات نفسانی کو تیاگ دینا صرف اسی کا نام نہیں ہے، بلکہ آدمی مکمل طور پر اپنے آپ کو ہر طرح کی خواہشات سے دور رکھے اور اس کا تمام تر تعلق اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے۔ غریبوں کو دیکھے تو ان کی مدد کرنا چاہے، بھوکوں کو دیکھے تو ان کو کھلانا چاہے، پیاسوں کو دیکھے تو ان کے پیاس بجھانے کی اس کے دل کے اندر کسک پیدا ہو، کسی کمزور، نادار، یتیم، بیوہ کو دیکھے تو اس کے ساتھ نیکی کرنے کا جذبہ اس کے دل کے اندر امڑ آئے اور اس کو آمادہ کرے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالنے، اپنے خزانے کی طرف جانے اور اس کی ضرورت پورا کرنے کی طرف
اگر یہ جذبات، یہ احساسات آدمی کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ روزے کی ضرورتیں اور روزے کے مقاصد وہ اچھی طرح سے پورے کر رہا ہے، ورنہ یہ محض ایک فارمیلٹی ادا کر رہا ہے، اس سے زیادہ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے یہ ہمیں ایک جبری فوجی مشق کے طور پر یہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ سال میں ایک مہینہ اس جبری فوجی مشق سے بندہ گزرتا ہے تو پھر وہ جسمانی مشکلات برداشت کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، اس کا جسم مضبوط ہو جاتا ہے۔ جیسے فوجیوں کو دشوار گزار گھاٹیوں سے گزارا جاتا ہے، بڑا بڑا بوجھ ان پر لادا جاتا ہے اور ان کو مکلف کیا جاتا ہے کہ اس راستے سے یہ بوجھ لے کر تم کو گزرنا ہے، کس لیے؟ تاکہ آئندہ اگر ایسی کوئی ضرورت پیش آئے تو آسانی کے ساتھ وہ اس کو برداشت کر سکے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حد سے زیادہ فاقہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے، انسان کے قوا مزمحل ہو جاتے ہیں، دماغی صلاحیتیں سست پڑ جاتی ہیں اور اس کے دیگر افعال بھی ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جیسے فاقے سے، کھانا نہ کھانے سے آدمی کے اندر یہ سستی اور یہ کمزوری اور ناطاقتی آتی ہے، ایسے ہی زیادہ کھانے سے، ہر وقت کھاتے رہنے سے، ہر وقت پیتے رہنے سے، ہر وقت خواہشات کو پورا کرنے سے انسان کا جسم بیمار ہو جاتا ہے، اور یہ بیماری اس کی اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو لا علاج ہو جاتی ہے اور پھر اس کا علاج دشوار ہو جاتا ہے۔ بے اعتدالی چاہے وہ کھانے میں ہو چاہے پینے میں انسان کو بہر قیمت نقصان پہنچاتا ہے۔ دماغی اور روحانی یکسوئی کے لیے فاقہ مفید ہے۔ یہ فاقہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ہمارے مرشدین ہمیں اس کی طرف آمادہ کرتے ہیں، اتنے دن کا فاقہ کرو۔ ہم دیکھتے ہیں بعض اطباء جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ہماری نبض دیکھنے کے بعد ہمیں فاقہ کرنے کے لیے کہتے ہیں اتنے دن تمہیں کچھ نہیں کھانا ہے، کھانا ہے تو اتنا سا پانی یا معمولی سی غذا، اور جب ہمارا معدہ خالی ہو جائے گا پھر اس کے بعد وہ اپنی دوائیں چلائیں گے، تب ہم جا کر صحت یاب ہو سکیں گے۔ تو دماغی صلاحیتوں کی افزونی کے لیے، ان کی زیادتی کے لیے اور روحانی یکسوئی کے لیے فاقہ انسان کے لیے بہت مفید ہے، اور روزہ اس کے لیے بہت اچھا اور بہتر ذریعہ ہے۔ معدہ، نظام ہضم بار بار کھاتے رہنے سے دونوں خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا دل، دماغ، ان کی وجہ سے جو ابخارات پیدا ہوتے ہیں معدے سے وہ ہمارے دماغ کو جاتے ہیں تو ہمارے سکون کو بھی وہ ختم کر دیتے ہیں اور ہماری دماغی صلاحیتوں کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ روزہ ہمیں دماغ کو قوی رکھنے میں بہت بڑا معاون ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح روزہ، بھوک اور فاقہ ہمارے گرم اور مشتعل قوا کو سرد کرنے میں تعاون کرتا ہے۔ روزے کا گویا کہ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمارے وہ قوا جو مشتعل ہیں، گرم ہیں، اور ان کی گرمی اور حدت کی وجہ سے ہمارا نظام صحت متاثر ہو رہا ہے، روزہ اس کو کنٹرول میں کر کے اور بالکل درست کر دیتا ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنے سے ہماری صحت میں جو ناہمواری آ جاتی ہے، ابتری آ جاتی ہے، وہ درست ہو جاتی ہے۔ غذا سے جو کچھ ہمیں حاصل ہونے والی توانائی ہوتی ہے، جس کو آج کی اصطلاح میں کیلوری کہتے ہیں، ایک انسان کو یومیہ 2500 کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے۔
زیادہ کھانے سے یہ کیلوریز ہمارے بدن میں الگ الگ حصوں میں جمع ہوتی رہتی ہے اور وہ استعمال میں نہیں آتی. بہت دن وہیں پر پڑے رہنے کی وجہ سے یہ بعض بیماریاں پیدا کرتی ہیں اور ہماری صحت کو گھن کی طرح لگ جاتی ہیں اور خراب کر دیتی ہیں. روزہ رکھنے سے جب ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے تو یہ کیلوری جو ہماری جمع ہے جسم کے الگ الگ حصوں میں ہمارے جسم کے کام آتی ہے اور جسم ہمارا وہاں سے لے کر ان کو استعمال کرتا ہے اور جو بہت دنوں سے اسٹور ہو رہی تھی الگ الگ جگہوں میں اس سے لے کر خرچ کر کے سب کو صاف کر دیتا ہے اور پھر سے ہمارا جسم ایک طرح سے جوان ہو جاتا ہے. زیادہ کھانے اور محنت نہ کرنے سے انسان کے اندر موٹاپا پیدا ہوتا ہے جو آج کی سب سے زیادہ بڑی بیماری ہے اور یہ موٹاپا کئی ساری بیماریوں کو جنم دیتا ہے. روزے سے اس کی اتنی اچھی اصلاح ہو جاتی ہے کہ کسی دوسری چیز سے اتنی اچھی اصلاح نہیں ہوتی. ہم وقت پر کھانے کے عادی ہوتے ہیں اور وقت پر کھانے میں بھی اس میں اعتدال کے ساتھ کھاتے ہیں اور ایک لمبا وقفہ فاقے سے گزارتے ہیں تو ہمارے معدے کو آرام مل جاتا ہے اور وہ بھی نئے طریقے پر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. دیکھیے ہمارا جسم ایک مشین کی طرح سے ہے اور دنیا میں کوئی مشین ایسی نہیں ہے جس کو آرام کی ضرورت نہ پڑتی ہو اور اس کو صفائی کی ضرورت نہ پڑتی ہو. ہمارے جسم کو بھی ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور روزے سے وہ مقصد ہمارا پورا ہو جاتا ہے. روزے سے ہمارا وزن کنٹرول ہوتا ہے, ڈیابٹیز ہماری کنٹرول ہوتی ہے. اسی طرح سے قلبی بیماریوں میں روزے سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. جو لوگ ہمیشہ کھاتے رہتے ہیں ان کا معدہ ہمیشہ ہائیڈروکلورک ایسڈ پیدا کرتا رہتا ہے اور بڑی مقدار میں اس کو خارج کرتا رہتا ہے. وہ آپ جانتے ہیں کہ ہائیڈروکلورک ایسڈ جسم کے لیے جیسے ضروری ہے ہماری غذا کو ہضم کرنے کے لیے, ویسے ہی اگر اس کو کوئی چیز جذب کرنے والی نہ ملے تو یہ السر پیدا کرتا ہے اور آدمی کے اندر اگر السر پیدا ہو جاتا ہے تو بھینکر بیماریاں اور ایسی جن بیماریوں کا علاج نہیں ان کا سبب بنتا ہے. روزہ رکھنے سے ہمارے معدے کو آرام ملتا ہے تو یہ ہائیڈروکلورک ایسڈ بھی کم مقدار میں یا ضرورت کے مطابق بنتا ہے جس سے ہماری صحت درست رہتی ہے اور ہم السر کی بیماری سے یا اس کے خطرے سے ہم محفوظ رہتے ہیں. روزے نے ہماری صحت درست کی, ہمارا معدہ درست کیا, ہمارا دماغ درست کیا, ہماری اس جسمانی مشین کو صاف اور ستھرا کیا. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاق, ہمارے عادات, ان تمام کے اندر اعتدال پیدا کیا اور اس نے ہمارے گردے کے فعل کو اور بلڈ پریشر کے نظام کو بھی درست کیا. تو روزہ ہمارے لیے طبی اعتبار سے سب سے زیادہ مفید چیز ہے. ہمیں روزہ ضرور رکھنا چاہیے کہ ہمارے رب کا یہ حکم ہے, رسول کا پیغام ہے اور ہماری صحت کا تقاضا ہے. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.